السلام علیکم۔ آج جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے کیس میں ہم لوگ ان کے کیس کا کچھ خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب خلاصہ اتنا آسان ہے کہ ایک بکری ہے اور جج صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی آپ بول رہے ہیں کہ یہ بکری ہے، پورا علاقہ اور پورا شہر بھی بول رہا ہے کہ یہ بکری ہے، ہمیں بھی یہ بکری لگ رہی ہے، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ بکری ہے؟ مطلب ساروں کو پتہ ہے کہ یہ بکری ہے لیکن وہ ثبوت مانگ رہے ہیں بکری ہونے کا۔ یہ ہے مطلب سیدھا خلاصہ کہ مطلب ان کو جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے بولا ہاں ایسی پراپرٹی ہیں جو ڈکلیئر نہیں کی گئی، عدالت جو بینچ بنا ہے وہ بھی مانے ہاں ایسی پراپرٹی ہے، لیکن وہ ثبوت مانگ رہی ہے کہ یہ پراپرٹی جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب کی ہے، ان کا تعلق جسٹس فیاض عیسیٰ سے ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ جو کچھ پروف جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب کو فراہم کرنا چاہیے۔ مطلب مذاق بنایا ہوا ان لوگوں نے۔ یہ وہ 10 ججز ہیں جو ان کو کیا بولیں، ہم بے شرم بولیں یا کیا بولیں، کہ جو غیر عجیب و غریب اور غیر ضروری سوالات کر کے کیس کو بلا وجہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کیس کو دیکھنے سے ایک جانب تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے ان کی پراپرٹی کے متعلق کوئی سوالات پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو حیرت انگیز جو اتنی اماؤنٹ کی جو پراپرٹی جو گورنمنٹ نے پتہ لگائی ہے، تو ان کو گورنمنٹ کو پتہ لگانے میں کہ انہوں نے جو پتہ لگائی اس کے متعلق ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی کیوں آپ نے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک جج کی پراپرٹی جو بھی تھی، جتنی بھی تھی، اس سے زیادہ بھی ہوتی، آپ نے کیوں اس کا پتہ لگایا، آپ نے کیوں اس کو اس کے متعلق ثبوت مانگا کہ بھئی یہ پراپرٹی لیگل ہے انلیگل ہے؟ اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ لوگ یہ کیس منسوخ کرتے ہیں تو جو ایسا لگتا ہے کہ شاید آگے جا کے جیسے یہ جو پیٹیشن جو ریفرنس جو ہے شاید یہ لوگ ان کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، عجیب و غریب سوالات پوچھ کے اس کی جو ٹیکنیکلٹیز کریٹ کی جا رہی ہے عجیب و غریب، جبکہ ایک چیز سامنے ہے کہ بھئی ایک کچھ پراپرٹیز ہیں جو اتنی مہنگی ہیں، جو ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں، اس کو ان صرف سیدھا منی ٹریل ڈکلیئر کرنا ہے۔ منی ٹریل ڈکلیئر کر دے، جیسے عمران خان سے جب ان کی پراپرٹی کا پوچھا گیا تو انہوں نے منی جو ٹریل ہے اس کو ڈکلیئر کیا نا، تو سیدھی سی ہے کہ بھئی اتنی ملین کی پراپرٹی آپ جج ہیں، آپ کی کیسے یہ آپ نے بنائی، آپ کی بیویوں نے، آپ کے بچوں نے کس طریقے سے یہ بیوی نے بچوں نے کس طریقے سے یہ بنائی؟ تو اگر اس ریفرنس کو منسوخ کیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو عدالتیں ہیں اور یہ جو ججز ہیں ان کو معزز کہنے کا پھر کوئی حق نہیں رہتا۔ مطلب یہ ان کو معزز کہا جائے ان کو، تو یہ وہ حق کھو دیں گے۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 ججوں میں سے ایک نے تو ایک ایسا زہریلا اور مزاحیہ بھی سوال اٹھایا کہ آپ کی مطلب پوچھا کہ غیر اعلانیہ جائیدادوں کے جو یہ اگر سورس ہیں، اگر جسٹس فیاض عیسیٰ اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں اور وہ ان کو بتانے سے انکار کر دیتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اب اس میں پھر دماغ میں یہی سوال آتا ہے، یا تو یہ جو پراپرٹیز بنی ہیں یہ غیر قانونی طور پہ بنی ہے، جسٹس فیاض عیسیٰ کا صاحب نے ایسے کوئی کیسز لیے ہیں جس کی بنیاد پہ، جن کو ڈیل کرنے پہ اور ان کو پارٹیز کی طرف سے من پسند طریقے سے ڈیل کرنے پہ، ان کے حق میں فیصلہ کرنے پہ ان کو یہ پراپرٹیز اور گفٹ میں ملی ہیں، یا تو ان کی جو وائف ہیں جو بول رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ سورس بتانے سے انکار کرتے، یا تو ان کا کوئی ایسا چاہنے والا ہے، اتنا کوئی بڑا چاہنے والا ہے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ان کو گفٹ کر دی، تو یا پھر ان کا کوئی ایسا کاروبار ہے جو بدسلوکی پہ یا غیر قانونی ہے، بدسلوکی پہ مبنی ہے، کوئی ایسا خطرناک خراب کاروبار ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بنایا۔ اس کے علاوہ اور کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ اور یہ ایسے سوالات جب میں سن رہا ہوتا ہوں کہ مطلب یہ کیے جا رہے ہیں، تو جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب اپنی جو وائف کی جو ہے مطلب انکار کر رہے ہیں، جو ان کی وائف کی جو پراپرٹیز وائف کے نام پہ اور بچوں کے نام پہ کرنے سے، مطلب کوئی معزز آدمی ہوتا تو وہ تو اپنے آپ کو گولی مار دیتا کہ مطلب اس کو یہی اندازہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے سوال کرنے کہ اگر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا تو معزز آدمی ہوتا تو وہ گولی مار دیتا نا۔ اب ذرا تصور کریں کہ بھئی اب ان کی بیوی کو
FBI میں بلایا جائے گا، صحیح ہے، وہاں پہ کیا جائے گا کہ بھئی پوچھ گچھ کرنے کے لیے اگر بلایا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ خود معلوم کر کے وہ بتا دیں اپنی بیوی کو ان چکروں سے اور اس سے بچا لیں. لیکن یا تو ان میں قیادت ختم ہو گئی ہے، یہ بول سکتے ہیں. اور ایک بیان آیا، میں ابھی دیکھ رہا تھا، یہ جو کل 16 تاریخ کا جو کیس تھا ریفرنس پہ جو پیشی ہوئی تھی، تو اس میں ایک جج صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ بھئی اگر ان کی بیوی بول دیں کہ میں نے سلائی مشین کا کاروبار کر کے یا سلائی کا کاروبار کر کے دکان بنائی ہے، تو سوال کیا فاروق نسیم صاحب نے، ہاں اگر یہ بول دیں کہ ہاں بھائی سلائی کا کام کر کے اگر $1,000,000 کی $1,000,000 کی جو یہ، اور یا مثال کے طور پر ٹیوشن پڑھا کے گھر پہ $1,000,000 کا اگر اس طریقے کے بنا سکتے ہیں تو بالکل وہ کہہ سکتے ہیں. اگر بنا سکتے ہیں سلائی مشین کا، سلائی کا کاروبار کر کے گھر پہ ٹیوشن دے کے بندہ $1,000,000 کی جائیداد بنا سکتا ہے تو بھائی وہ بالکل یہ جواب دے سکتے ہیں. اب اس کنڈیشن میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ ہے کہ وہ تیار رہیں، اور یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ ایک پلان بی بنا کے رکھیں. تو یہ پلان بی بنا کے رکھیں، اور اگر یہ منسوخ کرتے ہیں اور اس کیس کو پراپر ڈیل نہیں کیا جاتا تو اس ریفرنس کو منسوخ کر دیتی ہے عدالت. تو ان جو 10 ججز ہیں، 10 جج صاحبان ہیں، ان کے اگینسٹ صدارتی مطلب صدر کے ذریعے ایک ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے. صحیح ہے، صدارتی ایمرجنسی کا ایک اعلان کیا جائے اور ان 10 ججز کو ٹریٹر، مطلب ان 10 ججز کو ٹریٹر ڈکلیئر کیا جائے اور غدار ہیں. کیونکہ یہ ایک جو ہمارا جو ملک ہے جو دین کے نام پہ بنا ہے، اور دین میں جو انصاف کو جو اہمیت دی گئی ہے، اور کسی معاشرے میں بھی کامیابی کے لیے انصاف کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو یہ وہ انصاف کے سامنے آ رہے ہیں. اس انصاف کو مطلب اس انصاف کو اسٹیبلش کرنے میں یہ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، یہ مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جو مطلب جو اپنی معزز پن کھو چکا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ ایک حقیر شخص جس نے جو ایسے سوالات، جو اپنی جو وائف کی اور بچوں کی جو پراپرٹیز کا بتانے کی جگہ غیر ضروری باتیں کر کے اور انگلیاں اٹھا کے اور ایسی باتیں کر کے کہ یہاں تک کہ مطلب آپ دیکھیں جج اس طریقے سے بول سکتا ہے کہ جو اپنا فاروق نسیم ہے جو کیس چلا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کو یہ بولتا ہے کہ یہ پٹھو ہے. مطلب یہ ایک جج ہے، یہ ہم جج بول رہے ہیں، یہ عزت دار جج ہے جو اس طریقے کے لفظ استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو ویسے ہی اپنے عزت کھو چکے ہیں. تو اس حقیر انسان کو بچانے کے لیے یہ 10 جج اس طریقے سے ارریلیونٹ کوسچن اور اس طریقے سے غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ریفرنس ہے اسی پہ انگلی اتار رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے. تو پھر سیدھا سیدھا یہی ہے کہ آپشن یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب صدر کے ذریعے اگر یہ اس ریفرنس کو منسوخ کرتے ہیں، صدر کے ذریعے ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور ان کو غدار ڈکلیئر کریں اور ان پہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے ان 10 ججز کے اوپر جو انصاف قائم کرنے میں اپنے جو ہیں روڑے کریٹ کر رہے ہیں، اپنے ہرڈلس کریٹ کر رہے ہیں. سمپل سی یہ بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بس سیدھی سی بات ہے، احتساب کی باتیں، یہ جو احتساب کرتے ہیں اس چیز کو پیک اپ کیا جائے اور بس خاموشی سے بیٹھ جایا جائے. پھر بس اس ملک میں پھر بھول دیا جائے، اب احتساب ہوگا، بھول لیں کہ بھئی جو طاقتور ہیں، بے شک وہ بڑے ججز ہیں یا اپنے بڑے بزنس مین ہیں یا بڑے سیاستدان ہیں یا جو بھی ہیں یا بڑے جنرلز ہیں، بھئی کوئی نہیں ان پہ ہاتھ ڈال سکتا کیونکہ وہ بہت بڑے ہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ خدا نہیں ہے. ان کا ٹائم انشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اللہ تعالیٰ پاکستان کا رحم کرے اور مدد کرے اور اس چیز میں ہمیں کامیابی حاصل ہو. آمین.